جی ویلکم بیک ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں ناظرین، اس حصے میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے 8 اکتوبر 2005 کا جو زلزلہ، اس میں 90,000 سے بھی زائد افراد شہید ہو گئے۔ پہلے تو ان شہداء کے جو ورثاء ہیں ان سے ہم تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، اور پاکستان میں اتنی بڑی تباہی سے پہلے نہیں آئی تھی، اور 30 لاکھ کے قریب افراد اس میں زخمی ہوئے۔ سب سے پہلے ناظرین، ان میں سے وہ ناظرین جو اس موقع پہ پاکستان میں تھے اور ان کا کوئی عزیز اس واقعے میں فوت ہوا ہو، اگر وہ واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ کیفیت بتانا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں۔ اور ابھی تک جو وہاں پر متاثرین کی جو مدد ہے، وقتی طور پہ جو عوام کا ایک کراچی سے لے کے وہاں سے لوگ امدادی سرگرمیوں کے لیے پہنچے، بلکہ بین الاقوامی بہت سی ایسی تنظیمیں تھیں وہ وہاں پر پہنچی ہیں، اور جو امداد، جو 1 ارب روپے جو امداد ملی ہے، وہ کاش کہ ان تمام جو زلزلہ زدگان وہ تمام لوگ تھے متاثرین ان تک پہنچتی تو ان کے حالات کافی بہتر ہو چکے ہوتے۔ لیکن اب بھی پچھلے 1-2 دن پہلے جو خبر پڑ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو ابھی بھی کیمپوں میں ٹھہرانا پڑ رہا ہے۔ 9 سال ہو گئے ہیں حکومت کی کارکردگی، اور آزاد کشمیر حکومت بھی، اور اس میں پاکستان کی وفاقی حکومت بھی برابر کی اس میں مجرم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک زلزلہ زدگان کو وہ ان کے نقصان کا ازالہ نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ان کو ابھی تک ان کی جو بھی ایک اجرت یا جو بھی ایک معاوضہ ملنا چاہیے تھا وہ دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک جو آفات ہے سسٹر، یہ تو ایک پیغام جو بچ گئے ہیں، جو جن کا اتنا ہی وقت لکھا تھا وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جو باقی بچ جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ ہر دم آپ یہ نہیں کہ آپ موت سے نکلے ہوئے ہیں، یا آپ کسی بھی علاقے میں ہیں، یا آپ کتنے بھی تندرست ہیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہم نے 100 سال بعد ہی مرنا ہے۔ موت کہیں بھی اور کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ ایک میسیج تو یہ ہے۔ بالکل کہ دیکھیں، جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ موت کا تو کوئی وقت معین ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہمیں جو ہمارے امائے طاہرین کہتے ہیں کہ آپ نے ہر دن کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے کہتے ہیں نا آخری دن ہے، تو تب ہم اپنی جو ہے اعمالوں کو صحیح کر سکیں گے، نہ کہ یہ کہ وہ ایک زلزلہ آ گیا، جھٹکا آیا، تھوڑی دیر میں تو خوف زدہ ہوئے اور بس توبہ کر لیا، ہاں کیونکہ موت سر پہ نظر آئی تو توبہ کر لی، اس کے بعد جیسے وہ حالات صحیح ہوئے کچھ ہوئے پھر وہی اپنے رنگ و ڈھنگ میں۔ تو مطلب یہ اس طرح سے وہ نہیں، آپ نے اپنے جو ایک آپ کو زندگی کا جو اور اپنی ایک موت کو جو ہے نا مقصد بنانا ہے کہ یہ ہمیں دنیا سے چلے جانا، اور یہ ہمیں نہیں پتہ کس لمحے ہمیں آ جائے گی۔ تو اگر یہ ہم نظروں میں اور اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں تو یقیناً ہم اپنے اعمالوں کو بہت اچھا کریں گے، بہتر کر لیں، کیونکہ ہم عموماً یہی دیکھتے ہیں کہ ہاں جی یہ خبر ہے، یا اتنے افراد شہید ہو گئے، یا فلاں جگہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، فلاں جگہ حادثہ ہوا ہے کسی ٹرین کا، بس کا، اتنے افراد ہلاک ہو گئے، تو ہم خبر پڑھ کے اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں اپنے آپ پہ یا ہمارا کوئی عزیز یا کوئی نزدیکی رشتہ دار اس میں کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کو وہ دکھ صحیح طور پہ صحیح معنوں میں محسوس ہوتا ہے۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بھی اس طرح نزدیکی واسطہ ایسے معاملوں میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ پہ یہ طاری کرنے کی کوشش ضرور کریں، کیفیت کو محسوس کرنے کے لیے یہ کوشش کریں کہ اگر میں اس انداز سے خدا نخواستہ میں چلا جاؤں تو پیچھے گھر والوں پہ کیا بیتتی ہے، یا گھر والوں میں سے کوئی اگر میرا ایسے سانے سے دوچار ہوتا ہے۔ بہت سے ہمارے ایسے گھر وہاں پر مظفر آباد یا آزاد کشمیر میں ایسے ہوئے کہ ایک بندہ بچا ہے، باقی 8-10 جو گھر والے ہیں وہ اس حادثے میں شہید ہو گئے، اور بہت سے بچے جو اسکولوں میں گئے تھے ابھی اسمبلی کے بعد کلاسز میں اندر داخل ہو رہے تھے، 8:52 تھے، تو بہت سی کلاسز بہت سے اسکول لگ کے تو وہ بچے اسکول کے اندر کلاس کے اندر گھسے ہی تھے کہ ان کی چھتیں گرنے سے، دیواریں گرنے سے وہ شہید ہو گئے۔ تو بہت سا ایسا کام جو ہے اگر ہم اپنے آپ پہ یہ طاری کریں گے، وہ کیفیت لائیں گے تو شاید ہم گناہوں سے بچ پائیں، ورنہ جب یہ جو ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ڈھیل ملی ہوئی ہے اس کا ناجائز جب فائدہ اٹھائیں گے تو پھر ہم بجائے کہ ٹھیک ہونے کے اور گمراہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم جیسے آپ بتا رہی کہ ہر دن کو معصومین کا یہی فرمانا ہے کہ ہر دن کو یہ سمجھے کہ ہمارا آخری دن ہے۔ بالکل۔ تو دیکھیں وہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو خود چلا گیا بندہ، لیکن وہ تو وہی جانے گا، وہ جانے گا، یا وہ قبر میں خود ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن جو پیچھے جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ظاہر وہ وقتی طور پر اس کی جدائی کا ایک تو غم ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک دم سے خلا آ جاتا ہے وہ کسی شکل میں بھی ہوتا ہے، معاشی طور پہ بھی جو ان کا اگر وہ کمانے والا ہے تو وہ جو تکلیف اٹھا رہا ہوتا ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے، اور ان تکلیفوں میں وہ صرف، اور ویسے اگر ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں جب تک ہم رہتے ہیں تو یقیناً انسان کی تھوڑا سا اس میں خود غرضی ضرور ہے، وہ کسی شکل میں بھی ہے، اگر اولاد ہوتی ہے تو یقیناً ماں
پالتی ہے محبت سے، لیکن اس کا آخر میں سوچتی یہ ہے کہ یہ بڑھاپے میں ہمارے کام آئے گا. اسی طرح سے اگر میاں بیوی کا رشتہ ہے یا تو وہ یہ چاہتی کہ یہ میرے جو کما کے لانے والا تھا تو دنیا، تو وہ چیزیں بھی ضرور جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، وہ محسوس ہوتی ہے اس کی کمی کہ یہ اب ہمارا یہ چلا گیا، ہمارا گھر کا گزارا کیسا ہوگا. یعنی کہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ اب ہمارا گھر کا ایک ذاتی طور پہ، لیکن یہ ذہن میں اس آدمی کو رکھنا ہے، یہ اس شخص کو رکھنا ہے، اس انسان کو رکھنا ہے کہ یہ رشتے جو ہیں دنیا تک ہیں، اس میں ایک تھوڑی سی ایک ہے فطرتاً جو ہے خود غرضی نظر آ رہی ہوتی ہے اپنے میں، لیکن ہمیں جو غرضی کے ساتھ ساتھ اگر جو کچھ بھی ہمیں اپنے اعمالوں کو صحیح کرنا ہے، کیونکہ بعد میں جو ہے نا وہ صرف یہ نہیں فوری طور پر یہ نہیں سوچتے، جانے والے کا کہتے ہیں اس کا، اور کہنے والے بھی یہی کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اب بیچارے بچے کیسے پلیں گے، گھر کیسے چلے گا، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ مرنے کے بعد وہ اس بیچارے پہ کیا گزر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کریں یہ کریں. وہ مطلب ہے کرتے ہیں لوگ، لیکن وہ چیز بعد میں ہوتی ہے. لیکن کیوں نہ وہ اپنے جانے کے لیے خود اپنا ایک کہتے ہیں خود بندوبست کر لے، اور وہ 24 گھنٹے کر کے رکھے، اس وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے. جی کالر ہے آج کے، پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فاروق بھائی، میں عبد القیوم بول رہا ہوں سویڈن سے. جی مہربانی. وعلیکم السلام، بہت شکریہ بھائی. میں آپ کے ٹاپک کے اوپر پہلے بات کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا، اتنا بڑا ایک زلزلہ آیا، پورا ملک اس نے ہلا کے رکھ دیا اور کھربوں روپے لوگوں نے جمع کروائے. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا نے کتنی ہماری مدد کی تھی. اس میں امریکہ بھی شامل تھا، یورپ بھی تھا، جاپان بھی تھا، چائنا بھی تھا، پاکستان کے اندر لوگ جو بیٹھے باہر انہوں نے پیسہ بھیجا. کسی کو کیا ملا؟ آج بھی آپ کشمیر میں جائیں تو لوگ اسی طرح اکھڑے دکھڑے وہاں پہ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں. ایک لائیو ٹی وی کے اوپر ایک فیملی کا فلم دکھائی گئی کہ وہ ابھی تک ٹینٹ میں رہ رہے ہیں، برف پڑ رہی ہے اور ٹینٹ سارا گھسا ہوا ہے زمین کے اوپر، وہ بچے چھپے ہوئے کارنرز میں. تو یہ ہمارے ساتھ یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں فاروق بھائی، اسی کے لیے لوگ جو ہے یہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اس کرپٹ سسٹم اور کرپٹ لوگوں سے جان چھڑائیں. پاکستان کے لوگوں کو ان کا حق نہیں مل رہا. اگر ان کو ملا ہوتا تو وہاں پہ، اگر آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں چلاس میں گلگت کی طرف ایک زلزلہ آیا تھا، کافی پرانی بات ہے. صرف آپ کا جو قذافی تھا اس نے کتنا پیسہ دیا تھا، اگر آج بتا دیا جائے کہ کئی ملین ڈالر ایک ملک نے دیے، کچھ نہیں ہوا. چلاس میں جائیں، میں وہاں پہ گیا ہوں، اس علاقے کو دیکھا ہے. آج وہ پتھر کے وہ لوگ اکٹھے کر کے گھر بناتے ہیں اور تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے، پتھر گر جاتے ہیں، پھر وہ نیچے دب جاتے ہیں سارے. کسی نے ان کو پیسہ نہیں دیا. یہ سب جو فراڈ ہو رہا ہے قوم کے ساتھ، ہمارے ملک کے ساتھ، یہ اسی سے ہم جان چھڑانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے. میں آج آپ کے ٹی وی کے تھرو یہ میرا میسج ہے کہ نواز شریف ریزائن کرو. 2 مہینے ہو گئے لوگ سڑکوں پہ ہیں، تمہیں اتنا ننگا کر دیا گیا ہے، اتنا ننگا کر دیا گیا ہے وہاں پہ کہ میرے خیال میں میرے جیسا آدمی ہوتا اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا یا خودکشی کر جاتا. لیکن ان لوگوں کو اثر کیوں نہیں ہو رہا جب اتنا ان کی کرپشن کو ننگا کر دیا گیا، اپوزیشن کے لیڈر کو ننگا کر دیا گیا، ریزائن نہیں کر رہے. اگر یورپ کے لوگ ہوتے تھے کہ اشارہ کھڑا ہوتا ہے ریزائن کر جاتے ہیں، یہاں پہ ریزائن کرو. کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، پاکستانیوں کا ہے، جہاں 12 کروڑ 20 کروڑ لوگ رہتے ہیں. ان کا حق ہے کہ وہ نئے اپنے بندے چنے، کیونکہ تمہارے اوپر اعتماد نہیں رہا بھائی. جو کچھ وہاں پہ لوگوں نے آپ کے بارے میں باتیں کی، کرپشن کی باتیں کی، خاندانی کرپشن کی باتیں کی، ریزائن کرو. چھوڑ دو ہمارے ملک کو، فوراً نئے الیکشن کا اعلان کرواؤ. اپوزیشن کا لیڈر بھی اسی طرح ریزائن کرے جو کچھ اس کے بارے میں ٹیلی ویژن کے اوپر باتیں کی گئی. ہم لوگ پاکستانی اپنے ملک کا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں، اچھے نیک پرہیزگار قابل لوگوں کو چننا چاہتے ہیں اور پھر ان لوگوں کا احتساب کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا شہنشاہ ایران کے بچوں نے خودکشی کی تھی جب وہاں پہ انقلاب آیا تھا، ان کو ملک جانے نہیں دیا گیا، ان کے بچیوں نے خودکشی کی. مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے بچے اور بچے بھی خودکشی کریں گے یورپ کے اندر، امریکہ میں، کیونکہ ان کو پاکستان کے اندر آئندہ آنے والی نسلیں ان کو آنے نہیں دیں گی. اور ان کو وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ قذافی کہاں سے پکڑا تھا، وہ حکومت سے نہیں اتر رہا تھا، ایک گٹر میں چھپا ہوا تھا. صدام کو پھانسی دی گئی اور لوگوں کا جو حشر ہوا، جو حکومت سے چمٹ جاتے ہیں ان کا حشر سیکھے دنیا سے، ان کے ساتھ کیا حشر ہوا. بالکل تو صحیح. نواز شریف ریزائن کرو پاکستان کے لوگوں کی خاطر، ملک کی خاطر. جو 2 مہینے سے لوگ سڑکوں پہ ہیں، ہماری تمہاری کوئی دشمنی نہیں، ہم تمہیں نہیں جانتے. جو پاکستان سے تم نے پیسہ کھایا ہے اور جو اپوزیشن لیڈر نے کھایا، یہ دونوں ریزائن کریں اور ہماری جان چھوڑیں. چلیں جی، بڑی مہربانی عبد القیوم صاحب، آپ کا میسج بلکہ
خیر ان کا یہ جو بیان تھا کہ کچھ لوگوں کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی، تو ان کا یہ موقف ہے ان کے ریزائن کرنے کا، دور دور تک نہ تو ان کا کوئی خیال ہے اور نہ ہی اپوزیشن نے اس انداز سے یا جو جماعتیں اس وقت پارلیمنٹ میں انہوں نے کوئی اس قسم کا مطالبہ کیا ہے۔ امداد کی بات کی ہمیں جو قیوم صاحب نے بھی بتایا اور دنیا بھی جانتی ہے کہ اربوں روپیہ بین الاقوامی طور پہ بھی پاکستان کو امداد ملی، بلکہ روپیہ نہیں اربوں ڈالرز ملی، اور پاکستانی جو غیر وطن میں تھے، پاکستان سے باہر تھے، انہوں نے بھی اربوں ڈالرز اربوں پاؤنڈ جو ہے وہ اس وقت پاکستانی حکومت کو بھیجے۔ تو یہ بھی ایک جو احتساب کی بات ہے، کاش جو مشرف صاحب یا اس وقت شوکت عزیز صاحب تھے ان سے بھی کوئی حساب لینے والا ہو کہ اتنا بڑا جو ایک ذخیرہ تھا امداد کا وہ عام عوام تک یا جو وہاں پر متاثرین تھے ان تک کیوں نہیں پہنچا، کیونکہ امداد ایک اعتماد تھا پاکستانی حکومت کے اوپر دیگر اقوام کو، لیکن اس کے بعد سے سیلاب بھی آئے ہیں، اس وقت بھی سیلاب آیا ہے، اور اس وقت آپ پاکستانی حکومت کے حوالے سے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی بین الاقوامی جو ملک ہے وہ امداد کے لیے آپ کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کچھ تنظیمیں جاتی ہیں، وہ خود ہی جاتی ہیں کہ ہم نے امدادی جو بھی کام کرنے ہیں وہ ہم نے اپنے انڈر وہ کروانے ہیں، کیونکہ ہماری حکومتوں نے جو اس قسم کا یہ جو ایک نااعتمادی کی جو فضا بنی تھی 2005 میں، اب کوئی بھی بین الاقوامی طور پہ بڑا ملک یا بڑی تنظیم وہ حکومت کو وہ تمام اماؤنٹ دینے کو تیار نہیں ہے کہ لیجئے یہ آپ خود کام کریں، کیونکہ اگر کام ہوتا تو پاکستانی عوام یا یہ سب جو زلزلہ متاثرین ہیں وہ بہتر حالت میں ہوتے۔ ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی میں اعظم بول رہا ہوں، رانا اعظم بول رہا ہوں۔ جی رانا صاحب بہت شکریہ۔ جی پہلے جو کالر ہیں عبدالقیوم صاحب، میں انہیں 100% تائید کر رہا ہوں، جو بھی انہوں نے فرمایا بالکل 100% صحیح فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ سر کا جو ضرورت وہ کہہ رہے تھے جی اس وقت بھٹو صاحب کی حکومت تھی، وہ اخباروں میں خبر آئی تھی کہ جو کھانے کی چیزیں وہاں سے پاکستان میں گئی تھی وہ ہندوستان کے بازاروں میں بکتی نظر آئیں۔ اللہ اکبر، صحیح ہے صحیح ہے۔ یہ ہماری حکومتوں کی اس ایمانداری کا ایسے حساب کرنے کا ہم لوگ کتنے ایماندار ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو شکریہ، بہت شکریہ رانا صاحب، بڑی مہربانی، آپ نے بھی کال کی۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، اور میری بہن کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب، بڑی مہربانی۔ فاروق بھائی بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں کوئٹہ میں دھماکہ ہوا جی، تو کہا یہ گیا کہ ہم 5 دن کا سوگ کا اعلان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ کیا ہمارے خون کیا قیمت صرف 4 دن کا سوگ ہی ہے، اس سے آگے ہمارے کوئی وقت نہیں ہے؟ اور میں شیعہ قوم سے بھی اور جو درد دل رکھنے والے مسلمانوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ان لیڈروں کو دیکھیں کہ کہیں ان کو اپنی دوستیاں ہمارے خون سے زیادہ عزیز تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کوئی مذاق بن چکا ہے۔ ابھی تو وہ گسے پٹے وہی فکریں دہرا دیتے ہیں، اور ہمیں ان کو جھنجھوڑنا چاہیے اور خود کو بھی جھنجھوڑنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو آج یہ ایک اور ٹرینڈ چل پڑی ہے کہ غم جو رکھنا ہے وہ دل میں کرو، ماتم کرنی ہے تو وہ اپنے گھروں کے اندر کرو، یہ ایسا کرو۔ یہ کوٹا کہاں سے آ رہا ہے؟ ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے یہ آواز چل رہی ہے جو آزاداری پر پابندیاں لگوانے کے لیے بڑے میٹھے طریقے سے ہمارے ممبروں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس سازش کو بھی ہمیں بے نقاب کرنا پڑے گا اور ایک بیلنس لے کے آنا پڑے گا، جو افراد میں چلا جاتے ہیں ان سے بھی دور اور تفریح کرتے ہیں ان سے بھی دور ہو کے ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اور دوسرا جو پاکستان کا حال ہے یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے مجھ سے پہلے بھائی تھے کہ غریب کے پاس جو اس کا حق ہے وہ تو جا ہی نہیں رہا، تو ہمیں اس میں بھی چھانٹ پھونک کر دیکھنا پڑے گا کہ دودھ کا جلا لسی بھی پھونک کر پیتا ہے۔ تو ہمیں جو باقی آ رہے ہیں جو وعدے کر رہے ہیں ان پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، ان کے بھی ہر چیز کو ہماری نظر کے سامنے ہونی چاہیے، اور ہمیں دیکھ بھال کر ان لوگوں سے پوری سے لیڈ سے اس کا صفایا ہونا چاہیے پاکستان سے۔ ماشاءاللہ جو ہمارے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لوگ، وہ بھی جو فوج میں ہیں ان کو بھی، اور جو عام محکموں میں ہیں ان کو بھی، ان کالی ساری بھیڑوں کا صفایا جب تک نہ ہوگا
पाकिस्तान का कोई हल नहीं हो सकता। सही है जी। तो मैं आखिर में फिर एक बार ये कहूंगा कि जो हमारे कौम के सिर्फ शोक मनाने का हमारे खून की कीमत लगाते हैं, हमें हाथ चूमने की बजाय उनसे सवाल करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। हमारे खून की कीमत 4 दिन का शोक नहीं है। ये तो हमारी बहनें जो बेवा होती हैं, बच्चे जो यतीम होते हैं, उनकी जिंदगियां जो है जीर्ण हो चुकी है, और आप 4 दिन का शोक मना के अगले धमाके का इंतजार करते हैं कब होगा तो शोक मना लेंगे। बिल्कुल सही। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया। और यही आवाज़ अब हर जो इंसान है, हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने किसी भी आपका किसी ताल्लुक़ है सियासी जमात से, मजहबी सियासी जमात से, तो वो अपने लीडर से ये बात ज़रूर पूछे कि क्या किस अंदाज से अगर हम आपके पीछे चल रहे हैं तो आपने हमारे हकूक़ के लिए कितनी आवाज़ बुलंद की है, या किस अंदाज से आपने हमारा केस लड़ा है। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फारूक भाई मकसूद हुसैन चीज बोल रहा हूँ ईरान से। माशाल्लाह शाह साहब, बड़ी मेहरबानी जी। इस वक्त मैं जनाब मासूमा कुम के हरम के बिल्कुल सामने होटल में बैठा हूँ। माशाल्लाह। हमने यहाँ ज़ियारत के आप लोगों के लिए दुआएं की हैं। रात को हम मस्जिद जमकान में थे जहाँ अरीज़ा हाजिर भेजते हैं, वहाँ मैंने आप सब के लिए दुआएं की हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह इलाही आमीन। हमने यहाँ इमाम ज़ादा हमजा बिन इसाक शेर अख्तरान आस्तान मुकद्दस और बैतुल नूर जो है जहाँ मासूमा कुम का घर था, वहाँ की ज़ियारत भी है। इसके अलावा जहाँ मूसा मदरका बिन इमाम जवाद, आपको पता है ये इतने हुसैन थे कि बुरका पहनते थे, तो यूसुफ के तरह बहुत हसीन थे। सुभान अल्लाह। वहाँ चेलतान और खजानदान नवाबजान इमाम जवाद अलैहिस्सलाम उनके ज़ियारत की। मस्जिद के करीब से अच्छा ये है कि जितनी भी ज़ियारतें हैं ईरान में जगह जगह ज़ियारत है। हमने मस्जिद इमाम ज़ादा सैयद अली बिन इब्राहिम बिन अबी जाफर हासिम बिन अब्दुल्लाह बिन सैयदना मौला शहीद अस्तकाल अबुल फजल अब्बास यानी फजल अब्बास के ये तीसरी पुश्त हैं, उनके ये तीसरी पुश्त है इमाम ज़ादा सैयद अली बिन इब्राहिम। माशाअल्लाह। तो वहाँ उनकी ज़ियारत की है। तो कल हम इंशाअल्लाह जाएंगे मस्जिद जमकान में, जो हमने वहाँ जैसा तरीका होता है वो किया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाया। साहब के लिए बिल्कुल दुआ की है, उनकी सेहत के लिए। कल हम मस्जिद के लिए रवाना हो जाएंगे तेहरान से, और इंशाअल्लाह जुमा मस्जिद का दर्शन करेंगे। क्या बात है, बड़ी बात है। जज़ाकल्लाह शाह साहब, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहतरम मकसूद हुसैन सैयद साहब। माशाल्लाह आप इस वक्त ईरान में हैं और मुक़द्दस मकामात की जगह पे जाके आप हमारे नाज़रीन के लिए और हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, मौला आपको सलामत रखे। और बहुत अच्छे एक जब भी कहीं भी बाहर जाते हैं, ज़ियारत पे जाते तो वहाँ से हमारे साथ ये रब्ता करते हैं। तो ये एक इनकी एक मोहब्बत है अपने नाज़रीन के साथ, जो एक लिंक है हमारा हिदायत फैमिली मेम्बर्स का, इसकी एक मिसाल शाह साहब ने बताई। तो जी ये हमारा जैसे एक सिलसिला दीगर कॉल्स भी आ रही है और कुछ पॉइंट्स पर, कुछ ऐसे इश्यूज़ पर बात होती रहती है हमारे सूबे हिदायत में। तो शाह साहब ने तो जो बात की है उसमें तो ये टॉपिक बनता है, किसी दिन अलग से ये टॉपिक रखेंगे। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं 2005 के ज़लज़ले का, तो इसमें इमदाद जो एक हुकूमत का काम था वो तो की है। बाज़ जो ख्याल रखने वाले ऐसे लोग भी हैं कि जहाँ पर ज़लज़ला या सैलाब, अब भी खैर ऐसे जो चीज़ें आती रहती हैं, वो उन लोगों के अपने खुदा न खास्ता आमाल थे। तो इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता कि वो जो ज़लज़ले में जो बेचारे बच्चे शहीद हो गए, जो घरों के घर उजड़ गए, वो उस अज़ाब के मुस्तहिक़ थे। ये अज़ाब कहना जो है ये बहुत बड़ा वर्ड है। एक आजमाइश थी उन लोगों के ऊपर, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर तो थी, लेकिन जो बच जाने वाले हैं, मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी आजमाइश है कि वो इस कैफियत में उन लोगों का साथ किस तरह देते हैं, और उनके अंदर ये देख के खौफ खुदा आता है कि फिर भी नहीं आता। ये जो आप बिल्डिंग्स जो हैं, वो मारगिला टावर जो इस्लामाबाद में, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो गुजारने वाले बेचारे अचानक से जो है वो इस मौत की मुंह में चले जाएं,
تو ساتھ والوں کو کوئی احساس ہی نہ ہو. جیسے ہم وہ کسائی میں دیکھتے ہیں نا قربانی میں کہ ایک کے گردن کاٹ رہے ہیں, ایک ذبح ہو رہی ہے, ساتھ والی وہ دانہ دھوکا کھا رہی ہے آرام سے مرغیاں, ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. تو انسان میں اور جانور میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ ایسی آفات میں ہم اپنے اوپر بھی وہ لاگو کر کے دیکھیں اور سبق حاصل کریں کہ ایسا خدا نخواستہ اگر ہمارے پاس ٹائم آ گیا تو پھر آگے اعمال ہمارے پاس کیا ہے, کہ کس انداز سے اگر ہمارا حساب کتاب ہوا تو ہمارے پلے کیا ہے. تو اپنے پلے جیسے آپ بتا رہی کہ کچھ نہ کچھ ہو, اپنے وقت اپنے لیے تیار رکھنا چاہیے کہ کسی وقت بھی کسی دوسرے پہ ڈیپینڈ نہ کریں. اس وقت ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, اللہ کو راضی رکھیں, اللہ کی مخلوق کو راضی رکھیں, تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام نقوی صاحب, بہت مہربانی سر. پہلے آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام بھائی. کل آپ کی غیر حاضری تھی. جی جی, بس معافی چاہتا ہوں سر. بہرحال میں نے آپ کی جگہ پہ بہن کا ساتھ دے دیا تھا. ماشاءاللہ, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. تو آج آپ کا ٹاپک ہے ارتھکویک. جی. زلزلہ 2005 کا. جی. اس پر میں بعد میں کروں گا, جو پہلے آپ بات کر دیتے ہیں اس کا بھی تو جواب دے رہا ہوں. آپ بھی زلزلہ ہی لاتے ہیں, آپ باتوں سے زلزلہ لے آتے ہیں سر. لائیں نہیں میرا فروغ بھائی, میں نے آج سے کہا ہوا نا کہ آپ کے پروگرام کو تھوڑا سا دلچسپی تو کرنا ہوتا ہے. ضرور ضرور. تو ابھی تو فی الحال جو آپ کے لیڈر ہیں انہوں نے زلزلہ لایا ہوئے ہیں, وہ جو ان کی بنیادوں کو ہرانے کے لیے آیا ہے. فروغ بھائی آپ ایک ایمانداری سے اگر بات بتائیں کہ کسی کے بیٹے جوان بیٹے کو یہ کہا جائے تیرے باپ کا پیٹ پھاڑ دیا جائے گا, اچھا, اور سڑکوں پہ گھسیٹا جائے گا, تو کیا وہ اولاد جو ہے وہ برداشت کرے گی؟ نہیں, وہ تو بڑے لیٹ انہوں نے بات کی ہے, وہ تو خورشید شاہ صاحب کو یہ کہنی چاہیے تھی. وہ بات کی بات ہے, ہو سکتا ہے کہ سیاسی بنیاد پہ وہ نہ بات کر سکے, لیکن جب بھی اس کو موقع ملا اس نے اپنے حق تو ادا کیا باپ کی وفاداری کا. اچھا. تو اب بات صرف یہ ہے کہ آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ خورشید شاہ کی, تو خورشید شاہ نے 10 ارب روپے کا جو ہرجانہ کیا ہے اس پہ تو عمران خان پہ, تو یہ اس کا جواب مل گیا. اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک بات ان کی جو ہے وہ آپ نے نہیں کی, جو ہو سکتا ہے کہ آپ پالیسی کے تحت نہ کرتے ہو. انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی باتیں کرے تو جائز ہیں اور ہم کریں تو غلط ہو جاتی ہیں. اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنی چاہیے تھی نا آپ کو. نہیں, وہ شاہ صاحب نے خود نہیں کی نا یار, وہ چھوٹا جو بچہ ہے ان کو آگے کر دیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں لیکن وہ دھیمے مزاج سے کرتے ہیں. اور وہ جو بات انہوں نے کی ہے اس کا جواب کسی نے نہیں دیا کہ خود کرو تو صحیح ہے, ہم کریں تو غلط ہے. تو انہوں نے وہ بھی غلط اس کا بات وہ بھی غلط ہے کہ اگر کوئی بھی پارٹی لیڈر اگر ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتا ہے, اپنی غلطیوں کا سوچنا چاہیے نا, دوسری بات نہ کرے, پھر اپنی غلطیوں پہ اپنے گرفتار میں بھی جان. بہرحال آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا ایک اچھا یا لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گی, یہ نہیں, یہ کھینچنے کی بات نہیں ہے, یہ اب حقیقت سامنے آ رہی ہے. آپ نے کہا تھا کہ جی 5 سال میں کیا کیا انہوں نے, کیا زرداری نے کیا اور کیا نہ کیا. میں نے اس دن بھی آپ سے یہ بات کہی تھی, میں نے ٹاپک پہ بات بھی آگے کرنی ہے, میں جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا 5 سال کیا کیا, تو 5 سال میں جو کچھ آپ کو ملا ہے, جس طرح اس نے ساتھ لے کے پوری قوم کو لے کے ساتھ چلا ہے, اور جس طرح اسے افطار چودھری نے اس کے ناکو چنے چبائے ہیں اور خواجہ شریف جیسے ججوں نے ناکو چنے چبائے ہیں, اور جو وہ جس کے 2 وزیر اعظم گھر بھیج دیے گئے ہوں, تو کیا یہ زیادتیاں نہیں ہوئی؟ آج اگر آپ بات کرتے ہیں اس بات پہ کہ جی کیا کیا, تو یہ بھی تو ساتھ بات کریں کہ ان کے ہاتھ کس طرح باندھ کے ان کو رکھا گیا, اور کس طریقے سے ان کو روکا گیا, ان کو کس طریقے سے مارا گیا, اور کس طریقے سے آج یہ اسپیکر نے جو آج کیا جو کام, یہ آپ نے پہلے فمیدہ مرزا نے کیا تھا, تو افتخار چودھری نے اس کی جو اپیل ریجیکٹ کر دی تھی, آج کوئی نہیں کرتا. آج بھی تو اسپیکر نے ایک اپیل کی ہے نا اس کے خلاف جو کی تھی نواز شریف کے خلاف, تو آج نہیں کوئی بولا, آج نہیں کوئی افتخار چودھری بولا, آج نہیں کوئی موٹو ہوا, یعنی وہ سارا ملبہ افتخار چودھری پہ نہیں, افتخار چودھری پہ نہیں. یہ اس طریقے سے کچھ اس طریقے سے ہوا کرتے رہے, یعنی ان کو موقع ہی نہیں ملا, بڑا وہ بےچارے بہت ہی مجبوری کی حالت میں ہر ممکن کوشش کر کے ریکنسل کی کوشش کی ہے, انہوں نے مل کے مفاہمت کی کیا, اور آج بھی کر رہے ہیں. آج آپ آگے بات اس کی کہ بلاول بھٹو کی بات آپ کر رہے تھے, آج اس کا بیان پڑا جو اس نے کہا ہے کہ انڈیا کو یہ گجرات نہ سمجھو, یہ پاکستان ہے. یہ اس شہر کا ہی کام ہے کہ اس نے یہ بیان دیا. آپ کا تو لیڈر وزیر اعظم خاموش بیٹھا
हुआ है, वो तो बोला ही नहीं इस बात पे। तो ये असम्बली में बात कर दी, ये खुर्शीद शाह साहब को असम्बली में ये है कि अगर बिलावल भुट्टो ने अगर ये बात करता है, जो बोलता है ना, हाँ तो जी। उसने इन तमाम लीडरों को शीशा दिखाया है, शीशा दिखाया उसने कि देखो तुम जो बातें करते हो ना, अपनी जुबान भी संभाल के बात किया करो, कल अगर तुम्हारे सामने शीशा रखोगे तो फिर तुम चीखोगे, और अब चीख रहे हैं, अभी तो शीशा अब रखा है, अभी 18 को और शीशे भी आएंगे सामने और उनको पता चलेगा कि ये क्या क्या करते अच्छा, इस रहे। 18 को कोई छोर भी आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ बात होगी, और शीशा रखेगा आपके सामने। अब सही। आगे बात अर्थक्वेक की, तो फरूक भाई मैं सिर्फ एक बात कहूंगा इस पे, जी। कि जो ज़लज़ला 5 को आया है, जी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान था। 2 साल हो गए ये जी, पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान था। सही है। लेकिन इसके साथ एक भाई बात कर गया था जी, ये बलोचिस्तान में बीबी के दौर में चीजें बिकती रही हैं, तो फरूक भाई ये भी सोचो कि जब पिछले दिनों सैलाब आया था पिछले साल, तो सैलाब की जो अमदाद थी वो पुख्तूनिस्तान में भी तो वो बाजारों में बिकती रही है ना, स्टोरों में पकड़ी गई है ना। ये अच्छा, हमारा अपनी अच्छा, जो नकवी साहब, मीडिया है, इसमें हुकूमत का तलक नहीं होता। नहीं, आखिर बिल्कुल में सही। एक बात मैं कह के खत्म करता हूँ, वो ये है फरूक भाई जी। कि आज आप बातें तो करते हैं, 14 मॉडल टाउन के थाने की बहुत बातें करते हैं आप, सही। और बहुत लाल पीले होकर बातें करते हैं। खुदा रहा उन बेचारों की बातें करो कि जो पुख्तूनिस्तान में 205 दस कर छुड़वा के लेके गया, और 6 हमारे पाकिस्तानी मुसलमान मुहिब वतन पाकिस्तानियों के गले काट के, वहां के गर्दनें काट के छोड़ गए। किसी ने भूल के भी आज तक उसकी बात नहीं की। वो जो जेल से 14 की जो बात बड़े भाग भाग के करते हो और बड़े लाल पीले होकर तकरीरें करते हो, वो 6 बेचारे भी तो पाकिस्तानी थे, उनके भी माँ बाप थे, बहन भाई थे, उनकी बातों को भूल ही गए, उनकी बात तो कोई नहीं करता। बिल्कुल सही। वो रजा नकवी जो आप जेल में पड़ा हुआ है, जिसका कोई कसूर नहीं है, उसकी बात तो कोई नहीं करता, ठीक उसके है। पीछे तो कोई नहीं जाता। और यहाँ पे बैठ के कादरी के पीछे बैठ के तकरीरें करने वालों, जरा सोचो इस बात को कि आज एक ने कहा है ना कि आपके मातम को बंद करने की कोशिश की जा रही है, तो ये कादरी के पीछे खड़े होने वाले सोचे ना कि किस तरह बंद किया जा रहा है, अपने मज़हब को किस तरह रोका जा रहा है, और ये लोग कैसे जाके दूसरों की छतरियों में बैठ के आकर के बातें करते हैं। जरा इनको भी कहो कि ये भी सोचें, अपने घर आए, अपने घर को मजबूत करें, अपने घर को ताकतवर करें, अपने घर में इकट्ठे होकर एक लीडर बनाएं और अपनी कौम को अपने पीछे एक लीडर के पीछे लगा के अपनी ताकत का लोहा मनवाएं, मुफ्ती जाफर की तरह और आरिफ हुसैनी की तरह। ठीक है, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। छा गए सर आप, आपकी पार्टी छा गई, आपके जो जवान लीडर है वो छा गए, और अब 18 अक्टूबर को आप कह रहे हैं मजीद उन्होंने कुछ शीशे दिखाने हैं, अल्लाह करे वो शीशे आईने वाले हो, किसी के पाँव में चुभने वाले ना हो, तो अब क्या हालात होने वाले हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इतनी ज़्यादा मफलूज हुकूमत नहीं थी, इतनी ज़्यादा वो आपने तो लागर जमात बना दिया कि 5 साल में इफ्तिखार चौधरी की वजह से जो भी कुछ प्रोजेक्ट्स थे वो रुके रहे। कुछ ना कुछ अगर करना चाहते तो वो ज़रूर कर देते। और कॉलर है, लेकिन एक हमारे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।